لیکن اگر گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہو، گھر میں اللہ کی یاد نہ ہو، گھر میں نیک اعمال نہ ہو، گھر میں اخلاق نہ ہو، گھر میں ایک دوسرے کی ہمدردی نہ ہو، تو ایسا گھر انسان کے لیے دنیا کی جہنم بن جاتا ہے۔ اکثر ایسے لوگ جن کا گھر کا ماحول بنا ہوا نہیں ہوتا ہے، یہ گھر میں وقت گزارنے کے بجائے راستوں پر اور فٹ پاتھ پر اور ہوٹلوں میں اپنا وہ گزارنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ گھر کا ماحول ان کو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اچھا گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ گھر میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارا گھر خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے؟ یہ قرآن و سنت میں ہم کو بتایا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں کو بنانے کے لیے گھر کے ذمہ دار کا، گھر کے افراد کی دینداری کی نگرانی ہونا ضروری ہے۔ گھر کا ذمہ دار گھر والوں کو اپنے حال پر چھوڑ دے، بس وہ صبح شام محنت کر کے کما کے لائے اور ان کو کھلائے پلائے، اور دینی اعتبار سے ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دے۔ بیوی میں بے پردگی ہو، اولاد میں بے نمازی پن ہو، اور ان کے اندر بد اخلاقیاں ہوں، وہ کسی کو کچھ بتاتا نہیں ہو، کسی کو کچھ سکھاتا نہیں ہو، اور گھر کے اندر وہ صرف کھلانے پلانے والی مشین بن کر رہ جائے، کمانے والی مشین بن کر رہ جائے، ایسا گھر برباد ہوتا ہے۔ گھر بہتر بنتا ہے جب گھر کا بڑا ذمہ دار گھر والوں کو دینداری سکھانے کی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ آدمی ذمہ دار سمجھتا ہے اس اعتبار سے آج کہ بچوں کو کھانا پینا نہیں ملے گا، کپڑا نہیں ملے گا، بیوی کے لیے زیورات نہیں ملیں گے، اس کے لیے دنیا کی چیزیں میسر نہیں ہوں گی، کچن کا سامان اگر نہیں ہوگا، گھر کی سہولیات اگر نہیں ہوں گی تو میں ناکام ہوں، آدمی ایسا سمجھتا ہے۔ اصل میں یہ ناکامی نہیں ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن ناکامی یہ ہے کہ گھر میں ساری چیزیں اور گھر میں دین نہ ہو۔ وہ اس بات کی نگرانی نہ کرے کہ گھر والے دیندار بن رہے ہیں یا بے دین، وہ گھر کا جائزہ نہ لے، گھر والوں کی دینداری کے اوپر وہ نگرانی نہ کرے اور ان کا دھیان نہ دے، ایسا آدمی ناکام ہے اور ایسا گھر برباد ہوتا ہے۔